اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی خاص عطا سے نوازنے کے لیے اپنا کلام اپنے کتاب مقدس قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ کتاب مقدس اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ، سب سے اعلیٰ معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہانوں کی عزت، سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا کلام مقدس عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن مقدس کو پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیا، اور اس کے مختلف فضائل سنائے، بتائے، سکھائے، حتیٰ کہ ایسی مثالوں سے قرآن پاک کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کا بیان ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم صفہ میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز اختیار فرماتے ہوئے فرمایا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی عقیق، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ وادی بطحان یا عقیق میں جائے، فیأتی منہ ناقتین قوماوین فی غیر اثم وقطع رحم، تم وادی بطحان میں جاؤ، یہ وادی عقیق میں جاؤ، دو اونٹنیاں لائے اونچی کوہان والی، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالیہ انداز ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے کہ ان کو دو اونٹنیاں مل جائیں، بغیر محنت مشقت کے، بغیر جھگڑے، گناہ اور قطع تعلقی کے۔ اگر ہمیں دو اونٹنیاں فری میں ملتی ہے تو اس میں تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ تو آگے سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر تم مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، پھر مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ وائے پہلے افلا یغدو، وائے پھر تم مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی دو آیتیں کیوں نہیں سیکھتے؟ فرمایا خیر لہ من ناقتین، دو آیات کا سیکھنا دو اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ اس زمانے کو تصور میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس زمانے میں اونٹنیوں سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی چیز نظر نہیں آتی تھی، اونٹنیوں سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تجارت نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک اونٹ بھی ہے، ایک اونٹنی ہے، اونٹ بھی بار اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اونٹنی بھی کرتی ہے۔ اونٹنی کی ایک خصوصیت اور ہے کہ سال کے بعد وہ ایک بچہ بھی دیتی ہے۔ دو آیتیں سیکھنا دو اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، تین آیات کا سیکھنا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور چار آیات کا سیکھنا چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر آقا نے دو تین چار پہ بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ
بڑھتی جائے گی. آیات کی جو بھی تعداد ہو اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اسی طرح اگر وہ 5 آیات سیکھتا ہے تو 5 اونٹنیوں سے بہتر, 6 آیات تو 6, 10 آیات تو 10. جو میں نے سنایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے, صحابہ سے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, دل میں دنیا کی کوئی بقعت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت جو جو مجھ سے دور آنے والی امت ہوگی اتنا اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی, دنیا کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دلوں کی تاروں کو ہلاتے ہوئے فرمایا, قرآن سیکھنا دنیا کی قیمتی دولت سے بہتر ہے. مسجد میں قرآن کی تعلیم بہترین مرکز ہے. گزشتہ میرے درس میں بھی گزرا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم سیکھتے ہیں, قرآن مجید سیکھتے ہیں, اللہ اس کو 4 انعام عطا کرے گا. اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی قرآن مجید سیکھنے کی. پہلے درس میں فرمایا, تذکرہ کیا تھا قرآن مجید سیکھنا ہے, مسجد میں سیکھنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی مال و دولت سے تشبیہ بھی ہے. 2 آیات 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, 3 آیات 3 اونچی اوہان والی سے بہتر ہے. تو اس وجہ سے مسجد قرآن کی تعلیم کا بہترین مرکز ہے. آج معاملہ کچھ الٹ ہی چل رہا ہے. قبرستان میں قرآن مجید لے کے جاتے ہیں, سورۃ یاسین لے کے جاتی ہیں, وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں 2 اعمال کرتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو اعمال کریں گے وہ اوپر جائیں گے, اوپر سے اللہ ان کو عطا کرے گا. اب اوپر پہنچانے کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد. قرآن کی ہر آیت انسان کے درجے بلند کرتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قرآن سیکھنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا حقیقی کامیابی کا راز ہے جو قرآن مجید مثمر ہے. دنیا کا مال ختم ہو جائے گا, دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے, بڑی بڑی ڈگریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور بڑے بڑے منصب رہ جائیں گے. سکندر جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے, جی خالی تھے. یہ سکندر ذوالقرنین وہی مراد ہے. تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے, تو اس سارے عہدے, منصب, مال, دولت, رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے, دنیا میں رہ جائیں گے. اور ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پہنچانے کے لیے مبعوث کیا. یہ میرا گزشتہ عنوان ہے. آج میں اور بات کرنے لگا. اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث کیا. تو اللہ کے احکام کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں 250 سے زیادہ احکام الہی. اگر آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے آئے تو وہ قرآن مجید ہے دین.
सूरत अल-बकरा है, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 121 है। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब अता की है वो इस किताब की तिलावत करे जैसे इसकी तिलावत का हक है। यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिस तरह इसकी तिलावत का हक है उस तरह तिलावत करे। उलाइका युमिनूना बिही, यही लोग हैं कुरान मजीद पर ईमान रखने वाले, जो कुरान मजीद का हक अदा करते हैं उसकी तिलावत का। तो कुरान मजीद की तिलावत का हक सिर्फ यही है कि नादरा ठीक पढ़ लेना, ये भी खुश नसीबी है। ये तो हदीस मुबारक में मिलता है कि एक सहाबी ईमान ले आया, ना उसको नमाज सिखाई ना कोई दीन सिखाया, उसको कुरान मजीद सिखाया। ऐसे 20 इरशादात और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल मिलते हैं। उलाइका युमिनूना बिही, जो कुरान मजीद की तिलावत का हक अदा करते हैं यही लोग उन कुरान मजीद पर ईमान रखने वाले हैं। इसकी तिलावत का हक, फिर वही बात करता हूँ, सिर्फ सही तिलावत करना ही नहीं बल्कि इसका समझना है, इसके मानी को जानना है और इसके मतलब को भी समझना है और अमल भी करना है और आगे कुरान मजीद को पहुंचाना भी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। फरमाया मोमिन कुरान को ईमान के साथ पढ़ता है, मोहब्बत के साथ पढ़ता है, ताज़ीम और अमल के साथ पढ़ता है। कि ताज़ीम किस लिए? कि अल्लाह का कलाम है, बड़ी अजीब ताज़ीम है कुरान मजीद की। ना नाज़रे पे तसल्ली, ना मानी से वाकफियत। मैंने पहले बताया ना, 100 बार नहीं 1000 बार कहूंगा तो आपके दिल के किसी कोने को टच करेगी। ये भी फिर कह रहा हूं कि सारे अमाल से मुश्किल अमल कुरान की क्लास को अटेंड करना है। ताज़ीम और अमल के साथ पढ़ता है और कुरान के अवामिर पर अमल करता है। ये सहाबा का कौल अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है। वो कुरान के अवामिर पर अमल करता है। कैसे पता चलेगा कि अमर है? माने से आएगा तो नवाही से बचता है कि अल्लाह ने मना किया है, बचता है। पता नहीं नवाही क्या है और इसकी खबरों की तस्दीक करता है कि कौन सी आयत में अल्लाह खबर दे रहा है और इसकी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। बस एक आयत पढ़ के बात मुकम्मल करता हूँ। कुरान मजीद कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह। अल्लाह ने पहले कुरान पढ़ने का जिक्र किया, फिर नमाज पढ़ने का जिक्र किया, कुरान मजीद की तालीम को मुकद्दम किया। ये सूरत फातिर है। सूरत फातिर में अल्लाह फरमाया नमाज से पहले कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। अभी कायनात नहीं बनी, जमीन और आसमान की तख्लीक नहीं हुई, अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों के सामने अपना कलाम पढ़ा। अब क्या तज़किरा किया है? जो सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ते हैं। 15 मिनट में एक आयत का तर्जुमा मफहूम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आप कोशिश करें। सहाबा ने कहा हम पहले ईमान ले आए फिर कुरान सीखा। हमारा आपका तो ईमान है ही है, अब कुरान सीखे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जहां सहाबा इकराम का हशर होगा वहां इंशाअल्लाह आपका हशर होगा। ये कुरान मजीद पहली किताबों का इल्म भी अपने अंदर रखता है, क़यामत तक का इल्म रखता है। कुरान मजीद जो आज तक